الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک روایت جس کے سلسلے میں بہت ہی لمبا کلام ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اس کی میننگ میں شیعہ رافضی اور نیم رافضی زمین و آسمان کے قلابے ملاتے رہتے ہیں۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سلسلے میں اہل بیت کے فرزند حسن بن علی ابن ابی طالب کی میننگ اور مفہوم واضح کر دوں۔ چنانچہ وقد قیل للامام الحسن بن علی بن ابی طالب وقد سألہ رجل، ایک آدمی نے امام حسن بن علی ابن ابی طالب سے سوال کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں؟ فقال بلا، تو حسن بن علی نے کہا ہاں بالکل، واللہ لو یعنی بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامارۃ والسلطان لافصح لهم بذلك، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس من کنت مولاہ فعلی مولاہ سے مراد امیر اور سلطان لیتے تو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیتے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان انصح للمسلمین، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ اور ناصح تھے۔ لقال یا ایھا الناس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے، اے لوگو ھذا ولی امرکم، یہ تمہارے ولی امر ہیں، کہہ دیتے، لیکن نہیں کہا والقائم علیکم من بعدی، اور میرے بعد یہی قائم ہیں یعنی خلیفہ ہیں، فاسمعوا له واطیعوا، تو سنو اس کی اور بجا لاؤ اس کی باتوں کو۔ واللہ لئن کان اللہ ورسولہ اختار علیا لہذا الامر، اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے چن لیتے وجعلہ قائما، اور علی رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنا دیتے، من بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ثم ترک علی امر اللہ ورسولہ، اور پھر علی رضی اللہ عنہ اللہ اس کے رسول کو ترک کر دیتے، لکان علی اول من ترک امر اللہ و امر رسولہ، تو علی رضی اللہ عنہ اللہ اس کے رسول کے سب سے بڑے نافرمان ہوتے۔ اللہ اور اس کے رسول نے خلیفہ بنایا ہی نہیں، ولی امر المسلمین بنایا ہی نہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اما واللہ، یاد رکھو اللہ کی قسم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان يعني بذلك الامرة والسلطان والقيام على الناس بعده لافصح لهم بذلك كما افصح لهم بالصلاة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر من کنت مولا فعلی مولا سے مراد امارت اور سلطنت اور بادشاہت لیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ لیتے تو لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے نماز کو واضح کیا، زکوٰۃ کو واضح کیا، رمضان کے روزے کو واضح کیا، حج بیت اللہ کو واضح کیا، وَلَقَالَ لَهُمْ، اور یہ بھی کہتے إِنَّ هَذَا وَلِيُّ أَمْرِكُمْ مِنْ بَعْدِي، کہ جس طرح سے نماز کا حکم دیا اسی طرح سے یہ بھی کہتے کہ میرے بعد یہ ولی امر ہے تمہارے، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، ان کی سنو اور ان کی بات مانو، فَمَا كَانَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا شَيْءٍ فَإِنَّ انصح الناس کان للمسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے خیر خواہ امت کے حق میں
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 69 ہے۔ اور ترجمۃ الحسن بن علی ابن ابی طالب، اور دوسری کتاب نوٹ کر لیں، الاعتقاد للامام البیہقی صفحہ نمبر 182 اور 183۔ معلوم یہ ہوا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا معنی کیا ہے کہ میں جس کا محبوب ہوں، میں جس کا محبوب ہوں، جس کے نزدیک میں محبوب ہوں اس کے نزدیک علی بھی محبوب ہیں۔ محبت کے معنی میں یہ مولا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ نہیں جو رافضی بیان کرتے ہیں اور نیم رافضی بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خلیفہ اور سب سے پہلے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ آل بیت کا بیان ہے، آل بیت کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان روافض اور ان کے دم چھلوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ابو بکر و عمر اور عثمان کی قدردانی نصیب فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت انہیں نصیب فرمائے اگر ان کے نصیب میں ہے تو، ورنہ ان بد نصیبوں کو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا ان سے یہ ناراض ہوں تو انجام کا انتظار کریں۔